نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور میرے بزرگوں اور میرے رہنما، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میلاد میں اور اس فاتحہ میں ہم تمام کو اکٹھا فرمایا۔ عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، اس میلاد کو اور یہ جو پروگرام لگاتار 4 دن 5 دن ہوتا آیا ہے، ہم اس کو رسم نہ سمجھ لیں۔ اگر ہم اس کو رسم سمجھ کر بار بار پروگرام کو کریں گے تو یہ رسم ہونے کی وجہ سے بدعت ہو جائے گا، اور حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ تو ان پروگرام کو ہم ضرورت بھی نہ سمجھیں، جس کو اگر خوشی ہے تو وہ 2-4 آدمیوں سے بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی اسے ضروری سمجھ کر کرے گا وہ بدعت ہوگا، اور بدعتی کرنے والوں کے لیے حدیث میں نے بیان کیا ہے کہ ہر بدعت یہ ناری اور جہنمی ہے۔ تو ان میلادوں کو ہم شکریانہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت ہمارے گھروں میں نازل ہو جائے، اس لیے ہم اس میلادوں کہتے ہیں، یہ ذہن نشی ہو جائے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ام کے پارے کی سورہ عبس کی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بتا کر اور مختصر سی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عزیز دوستو، اس آیت کا ترجمہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یاد کیجئے اس دن جس دن لوگ بھاگیں گے، یاد کیجئے اس دن جس دن لوگ بھاگیں گے۔ کون بھاگیں گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائیں گے، وامہ وابیہ، ماں اور باپ بھی بھاگ جائیں گے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی اور بیٹیاں بھی بھاگ جائے گی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر چیز لکل امرئ منہم، ہر چیز بالکل کالی ہو جائے گی، کوئی کسی کا سہارا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بے نیاز، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، بھائی بھائی سے بھی بھاگے گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ دن ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن ہے، وہ دن میدان حشر ہے۔ جیسے کہ ابھی بچیاں پڑھ رہی تھی میدان حشر کے متعلق جو نعت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہی تھی، جبھی میرے دماغ میں بات آیا کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے میدان حشر کی 2-4 باتیں بیان کروں۔ عزیز دوستو، میدان حشر میں جب لوگ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، میں نے آپ کو بار بار ایک حدیث سنائی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم سے ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن یہی زمین تقریباً کتابوں کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ یہ میدان حشر دنیا کے اندر ہوگا اور وہ ملک مصر کی طرف ہوگا۔ تمام کی تمام زمین ہموار ہو جائے گی، تمام لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے سوار ہو کر چلیں گے۔ جو بہت بڑا نیک ہوگا، جنہوں نے نماز کی پابندی کی ہوگی، جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے احکام اور نبی کے طریقے پر چلے ہوں گے، اللہ کو راضی کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت انہیں سواروں کے ذریعے میدان حشر پہنچائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چلیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چلیں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی گناہ کیا لیکن آخر میں آ کر اللہ سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کا فرما بردار بندہ ہو کر مرا۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کے سر نیچے ہوں گے اور پیر اوپر ہوں گے، اور سر کے بل اور منہ کے بل اور اپنے چہرے کے بل وہ جائیں گے۔ جب یہ حدیث آپ نے بیان کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، اے اللہ کے رسول، اے میرے نبی، یہ بتائیے کہ لوگ پیدل تو پیروں کے ذریعے چلیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سر کے بل کس طرح چلیں گے، اپنے چہرے کے بل کس طریقے سے چلیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رب 2 پیروں سے چلانے پر قادر ہے، وہ رب سر کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔
یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر نماز نہ پڑھی ہو، جو دنیا میں رہ کر رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کافروں کے ساتھ مشابہت رکھ کر کافروں جیسے زندگی گزارے ہوں، اپنے اندر اسلام کو پیدا نہیں کیا، اپنے اندر مذہب اسلام کو نہیں لایا، اپنے اندر نبی کے طریقے کو نہیں لایا۔ تو وہ لوگ جب میدان حشر میں چلیں گے تو اپنے سر کے بل چلیں گے۔ لوگوں کے سامنے بے عزتی ہوگی، حتیٰ کہ جب میدان حشر میں جمع ہوں گے تو بہت سارے لوگ اللہ کے حکم سے سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ ایمان والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدے پہ جانا چاہیں گے لیکن سجدے میں نہیں جا سکتے، سجدے میں جانا چاہیں گے لیکن سجدے میں نہیں جائیں گے۔ تمام لوگ جو سجدے میں جائیں گے وہ ان کو دیکھیں گے، ان کی ذلتیں ہوگی۔ وہ کیا وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت کے حکم سے کمر پر ایک تخت آ کے لگ جائے گا، جس کی بنا پر وہ چاہے گا کہ میں جھک کر سجدے میں جاؤں، وہ سجدے میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر کے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ دنیا میں رہ کر اپنے سر کو رب کے سامنے نہیں جھکایا، وہ دنیا میں رہ کر اللہ کے سامنے رکوع کر کے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، وہ دنیا میں رہ کر اللہ کے سامنے عبادتیں نہیں کی، وہ دنیا میں رہ کر رسول کے طریقے پر نہیں چلا۔ تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں جمع ہو جانے کے بعد تمام کے تمام مسلمان، تمام نیک بخت لوگ، نیک عمل کرنے والے لوگ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت وہ کچھ ایمان والے، کچھ کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے ہوں گے جو پوری کوشش کریں گے کہ میں رکوع میں جاؤں، میں سجدے میں جاؤں، لیکن تخت اللہ کے حکم سے اس طرح چپک جائے گا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا، وہ چاہتے ہوئے مدد طلب نہیں کر سکتا، وہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا۔ میدان حشر میں جب پانی پلائے جائیں گے، وہ سورج بالکل سر کے اوپر آ جائے گا، لوگ بڑے بڑے ایسے قد و قامت پہ ہوں گے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قد و قامت، لمبے لمبے قد ہوں گے، سارے کے سارے جوان ہوں گے۔ عزیز دوستو، اس وقت جو لوگ اللہ کے حکم پر چلے وہی کامیاب ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے میدان حشر میں پانی پینے کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمان والوں کو پانی پلائیں گے۔ وہاں کچھ فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ آتے رہیں گے باری باری، تمام کو حوض کوثر سے اپنے مقدس اور معزز ہاتھ سے نوش فرمائیں گے، سب کو پلائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان لوگوں کو دھکا دے کر بھگا دیں گے۔ اللہ کے رسول پہچان لیں گے کہ میری امتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر اس امتی نے کبھی وضو کر کے نماز پڑھی ہو تو اس کے یہ کوہنی، اس کے دونوں گٹھے جس کو ہم ٹخنو کہتے ہیں، اسی طریقے سے پیشانی چمکیں گے، تو اللہ کے رسول ان کی پیشانی اور ان کے گٹھو یا کوہنی دیکھ کر سمجھ جائیں گے میری امتی ہے۔ پوچھا گیا نا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ تو دنیا سے پردہ ہو جائیں گے، آپ کے انتقال کے بعد پوری امت آنا باقی ہے، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے امت کو اس قدر پہچانوں گا کہ وہ جب نماز پڑھیں گے ان کی کوہنی کی روشنی، جب وہ نماز پڑھیں گے وضو کریں گے تو ان کے چہرے کی روشنی، سر کی روشنی، اور جب وہ پیر کو دھوتے ہیں پیر کے ذریعے سے ٹخنوں کی روشنی، جو نماز کے اندر زمین پر جو چہرے لگتے تمام کی روشنی سے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے، یہ نماز کی نشانی ہے۔ تو اس دن بھی اللہ کے رسول پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے اللہ کے حکم سے بھگا دیں گے۔ اللہ کے رسول کہیں گے اے میرے فرشتوں، انہیں کیوں بھگا رہے ہو؟ یہ تو میری امتی ہے، میں اپنے امتوں کو پہچان لیا۔ لیکن وہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے کہ آپ کی امتی ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے طریقے پر نہیں چلا کرتے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ میرے سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ آپ کی سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ قرآن کو مضبوط سے پکڑ لو، انہوں نے کبھی قرآن کو نہ پڑھا، نہ قرآن کو کبھی سمجھا، نہ قرآن کی معنی مطلب کو کبھی سمجھا۔ اللہ کے رسول ایسے دقت میں جب سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، پسینے سے لوگ بےتاب ہوں گے، پسینے سے بےتاب ہو کر پیاس لگے گی، لیکن اس وقت اللہ کے رسول ایمان والے کو، نمازی کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو، رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والوں کو، تمام لوگوں کو اپنے مقدس ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ لیکن بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اللہ کو راضی نہ کیا ہو، وہ اللہ کے حکم سے فرشتوں میں بھگا دیں گے۔ جب اللہ کے
کے رسول جب یہ بات سن لیں گے کہ یہ میرے نافرمان امتی ہے، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے میرے طریقے کو نہیں اپنایا، اللہ کے رسول بھی اس وقت کہہ دیں گے کہ بھگاؤ میری نظر سے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مدد کون کرے گا؟ کوئی مدد کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی مدد کر سکتا ہے میدان حشر میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہی آپ کو منع کر دے تو کوئی مائے کا لال نہیں جو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھی ہو، اللہ کو منایا ہو، سچی پکی توبہ کیا ہو تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں، کہیں سے کہیں تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اسی کے مد نظر اس وقت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر بہت بڑا بڑا تاج ہوگا، اتنا بڑا تاج، اتنا بڑا روشن کہ سورج کی روشنی بھی اس وقت پھیکی پڑ جائے گی۔ جس روشنی سے لوگ پریشان ہوں گے، ان کے دھوپ سے پریشان ہوں گے، تو اللہ رب العزت کچھ لوگوں کے سر پر ایسے تاج رکھے گا کہ لوگ ہکے بکے رہ جائیں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے کن چیزوں کے لیے ان کو نوازا ہے اور کون سی چیز کا انعام دیا جا رہا ہے۔ میدان حشر کی بات ہے۔ لوگ آپس میں چیمے گویاں کریں گے، ان میں کچھ نیک لوگ ہوں گے جن کو یہ تاج نہیں ملا ہوگا، وہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن اپنے بچوں کو پال پوس کر کے حافظ قرآن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت حافظ قرآن کی ماں باپ کے لیے یہ انعام رکھا ہے کہ اگر بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، اگر بیٹا سچا پکا عالم ہو جائے اور پھر وہ قرآن پر عمل کرے اور پھر وہ حدیث پر عمل کرے، تو اللہ رب العزت اس بچے کے، اس حافظ قرآن عالم یا حافظ کے والدین کو کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے حکم سے ایسا سر میں دلہا کا تاج پہنایا جائے گا جو اس وقت جو سورج سر کے اوپر ہوگا اس کی روشنی بھی پھیکی ہو جائے گی۔ جائے ان کو کیا تکلیف ہوگا؟ انہیں کوئی پسینہ نہیں، جبکہ اس سورج کی روشنی اور اس کی دھوپ کی تپش کی وجہ سے لوگ اپنے گناہ کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کچھ لوگ پورے سر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہ اس وجہ سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ انہوں نے پوری دنیا میں پوری زندگی انہوں نے نافرمانی کی ہے، تو اس پسینے کی وجہ سے پورا کا پورا آدمی ڈوبا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے ناک تک ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ لوگ گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ لوگ سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ لوگ کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ لوگ گٹھو تک ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ لوگ پیر کی ایڑی تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ جس نے جیسے جیسے گناہ کیے ہو، جتنی توبہ کی ہو، اس کے لیے اتنا فائدہ ہے، جس نے جتنا گناہ کیا وہ اس دن پسینے میں اتنا ہی ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب انسان کے لیے فیصلہ ہے کہ انسان پسینے میں ڈوبا ہوا رہنا چاہتا ہے، اس پریشانی میں رہنا چاہتا ہے، کیا وہ انسان وہ ڈیپینڈ کرے، کیا وہ رسول اللہ کے سامنے دھکا کھا کر بھاگنا چاہتا ہے، یا پھر وہ اللہ کے رسول کی مقدس ہاتھ سے پانی پی کر اپنے پیاس کو بجھانا چاہتا ہے؟ وہ تمام کی تمام چیز ہر انسان اور ہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر وہ نیک اعمال کرے تو انہیں کل قیامت کے دن پانی پینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے جو سایہ، اس سایہ میں انہیں جگہ عنایت فرمائے گا۔ 7 قسم کے لوگ، آج ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں 7 قسم کے، 7 کی قسم میں سے ایک دو آدمی کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ماں باپ کا حق ادا کیا، ان کی خدمت کر کے کبھی ماں باپ کو اف بھی نہ کہا۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی سے دوستی کی ہو تو اپنے خواہش اور اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے نہیں، اپنے دل کی نفس کو خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اگر کسی سے دوستی کی ہو تو وہ دوستی اللہ کے لیے کی ہو، ان کے لیے بھی عرش کے نیچے سایہ انہیں نصیب ہوگا، انہیں دھوپ ذرہ برابر نہیں لگے گی۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے ایک دوستی ہے جسے آج ہم دوستی کر رہے ہیں تو کوئی موبائل لینے کے لیے، کوئی مجھے کام میں لے جائے گا اس لیے، یا ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں کہ اگلا کام آنے والا ہے، ایسی دوستی نہیں۔ یا ہم کسی نعوذ باللہ، ایک تو ہم گرل فرینڈ بناتے ہیں دوسروں سے، وہ گرل فرینڈ بھی دوستی والی نہیں ہے، دوستی کوئی مانیتا نہیں۔ وہ دوستی کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے جو دوستی کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ ان دوستی کے لیے اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے کہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے انہیں جگہ عنایت فرمائے گا جس کی بنا پر اسے دھوپ نہیں لگے گی۔ تو عزیز دوستو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میدان حشر میں میرے لیے اچھی جگہ ہو، جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے مقدس ہاتھ سے ہم پانی پئیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر میں میدان حشر میں جاؤں اپنے قبر سے اٹھ کر کے، تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ نماز کے پابند ہو جائے، ان کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اپنے اماموں کو ضروری نہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ
اپنے اماموں کو مہینے میں ہونے پر جب مہینہ ہو جاتا ہے اس وقت ہم 100 روپے دینے میں کتراتے ہیں. میں اپنے امام صاحب کے لیے بطور خاص نہیں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے لیے بتا رہا ہوں. آپ بھی کہیں جا کر بول سکتے ہیں، یہ عالم لوگوں کا کہنا ہے. ہر آدمی یہ کہے گا کہ امام کے لیے ضروری نہیں کہ مولوی صاحب کو دے یا امام صاحب کو دے. ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام صاحب کو وہ صدقہ نہیں بلکہ امداد دے، ان کے دل خوش کرے. جب بھی مصافہ ہو 10 روپے سے مصافہ کرے. وہ آپ جو مہینے میں دیتے وہ تو دیتے ہی ہیں، لیکن آپ اپنے خوشیانہ دے، یہ اللہ کے لیے دے. یا اللہ، یہ آپ کا نیک بندہ 24 گھنٹہ مسجد میں رہتا ہے، میں تو ایک گنہگار ہوں. اے اللہ، یہ حافظ قرآن ہر وقت 24 گھنٹہ مدرسے میں رہتا ہے، گناہوں سے پاک رہتا ہے، میں تو ہر وقت گھر میں رہ کر گناہ کرتا ہوں. اے اللہ، یہ مولوی تو ہر وقت مدرسے میں رہ کر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں. اے اللہ، میں 10 روپے 20 روپے میں مصافہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ ان کی برکت سے مجھے جنت نصیب کرنا. اے اللہ، یہ جو اعمال کرتا ہے مجھے بھی اس اعمال کی توفیق دینا، اس لیے میں ان کو 5-10 روپے دیتا ہوں. یہ چیزیں ہم کیا 5-10 روپے ان کو مصافہ میں ان کی خوشی کے لیے دیں، بلکہ ہم تو مہینے میں بھی دینے پہ کتراتے. یہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے دے دو، ورنہ اللہ تمہارے گھر میں بے برکتی ڈال دے گا اور عذاب مبتلا کر دے گا. پورے گھر والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا اگر تم مزدور کی پسینے کے سوکھنے سے پہلے مزدوری نہیں عطا کی. یعنی کوئی آدمی صبح جاتا ہے، صبح جانے کے بعد شام کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ان کے جانے سے پہلے ان کے استقبال کے لیے پیسوں کو رکھ دو، جو آپ دیتے ہو ان کے لیے رکھ دو. یہ نہیں کہ نہیں میں کل دوں گا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کے گھر میں بے برکتی ہو جاتی ہے، ان کے گھر میں بلائیں مصیبتیں آ جاتی ہے، اور اس مظلوم اور اس مزدور آدمی کی بددعائیں اور ہائے لگ جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتا ہے. 100 روپے کے لیے برباد کر رہے ہیں اپنے گھر کو. آدمی تو کروڑ روپے کے لیے برباد کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں 100 روپے 150 روپے کے لیے برباد کر دیتے ہیں. ہم ایک چھوٹا سا مزدور کے دل توڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا امام ہے مسجد کے امام کے دل توڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو شخص یہ چاہے کہ میرے گھر میں خیر و برکت ہو تو ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے. جس کے گھر میں زیادہ سے زیادہ بیمار رہتے ہوں ان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے. جس کے گھر میں بلا مصیبتیں ہوتی ہے، پیسہ کماتا ہے برکت ہی نہیں ہوتا ہے، پیسہ کماتا ہے اور ابھی 10,000 کمایا 15,000 کمایا، دوسرے مہینے میں دیکھا کہ پیسہ ہے ہی نہیں، کیا ہو گیا؟ بے برکت. یہ بے برکت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم صدقہ کرنے سے اپنے ہاتھ کو بہت سکوڑ کے رکھتے ہیں، صدقہ کرنا ہی نہیں چاہتے. نہ کسی مولوی کو دینا چاہتے ہیں، نہ کسی امام کو دینا چاہتے ہیں، نہ غریب غربا کو چپکے سے دینا چاہتے ہیں. یہ سوچتے ہیں 10 روپے دے دیں گے تو ہمارا 10 روپے کم ہو جائے گا. بلکہ عزیز دوستوں، باہر کیوں جاتے ہیں لوگ باہر؟ وہ آپ کو چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں باہر؟ کبھی سوچے آپ لوگوں نے؟ نہیں سوچا. وہ پیسے کے لیے جاتے ہیں. وہ کیوں پیسے کے لیے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کا بھی پیٹ ہے، ان کا بھی گھر والا ہے، ان کے بھی گھر والیاں ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں. عزیز دوستو، وہاں جا کر وہاں ویسے نہیں جو امام نے منتخب کر دیا کہ مہینے میں 10,000 ملے گا 10,000، بلکہ مصافحہ میں وہ لوگ بہت پیسے دیتے ہیں اور ہر جمعے میں 10 روپے 20 روپے الگ سے لے جاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں امام صاحب میری طرف سے ناشتہ. یہ وہی لوگ ہیں جو بلڈنگ بنا لیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی تجارت میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر بڑے بڑے مالدار کہلاتے ہیں اور ہم جیسے ناکارہ ان کے غلام بن جاتے ہیں. جبکہ ہم بھی مالدار بن سکتے ہیں. وہ کب؟ جب ہم اماموں پر لٹائیں. وہ کب؟ جب ہم اپنے مولویوں پر لٹائیں. وہ کب؟ جب ہم مدرسوں میں لٹائیں. جب ہم اس طرح کریں گے تو اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. جب ہم اس طرح کریں گے اللہ رب العزت ہمارے گھر کی بیماریوں کو دور کرے گا. یہ بہترین سلیکشن ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں لگاتار بیماریاں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کروائے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دے، اللہ کے راہ میں خرچ کرے. اللہ میں اپنے طرف سے اس امام صاحب کو دیتا ہوں، یا اللہ ان کی دعا کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے دینا، میرے گھر میں خیر و برکت دینا. جب ہم ہر ایک آدمی اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز گھر میں بیماریاں نہیں آئے گی، بلائیں نہیں آئے گی، مصیبتیں نہیں آئے گی. یہ باہر کے لوگوں کے میں نے آئیڈیا بتایا، تب جا کے بڑے لوگ بنتے ہیں. پھر ہم جیسے ادھر سے جاتے ہیں ان کے نوکر بن جاتے ہیں. وہ بھی ہم بھی تو بن سکتے ہیں بڑے مالدار، لیکن ہم خرچ نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا تمہیں عطا کرے گا، جتنا تم کنجوسی کرو گے اللہ اتنا تم سے چھین لے گا. اللہ رب العزت ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو سچا پکا مومن اور سچا پکا مسلمان اور سچا پکا ایمان والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.